इन 2 बरसों में डैडी को उनके दोस्त मेरे बारे में क्या रिपोर्टें भेजते रहे थे उसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये रिपोर्टें मेरे खिलाफ थीं। तब भी डैडी ने अपने खतूत में कभी उसका इजहार नहीं किया था। वो बड़ी पाबंदी से मेरे जुमला अखराजात रवाना करते रहे थे। गालबन वो इस इंतज़ार में थे कि फ़ाइनल नतीजा सामने आए तब कोई हतमी कदम उठाएं, मगर किस्मत की मेहरबानी से उन्हें ये मौका नहीं मिल सका और अपनी वापसी पर मुझे यही बताया गया कि दोनों बहनों को थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद मैं पूरी जायदाद कारोबार का मालिक हूँ। मुझे दरामद बरामद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आखिरी बाजी एपिसोड नंबर 3। पुलिस हेड क्वार्टर में इंस्पेक्टर जमाल बेग ने शेर जंग साहब का नाम सुनते ही बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया, मगर लिफाफे के अंदर रखा हुआ ख़त पढ़कर उनका चेहरा उतर गया। मुस्कुराहट जाड़ों की धूप की तरह फीकी पड़ गई। क्या बात है जमाल बेग साहब, मैंने पूछा। आप किस सोच में डूब गए? क्या अर्ज़ करूं नासिर साहब, वो एक गहरी सांस लेकर बोले। आजकल मैं एक इंतहाई पेचीदा केस में उलझा हुआ हूँ। नौशाद राही नामी एक बहुत बड़े स्मगलर की तलाश की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बैनुल अक़वामी स्मगलर है जो नाजायज़ मनशियात, ख़ास तौर से हीरोइन की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करता है। इंटरपोल तक उसे पकड़ने में नाकाम रही है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि उसका हेड क्वार्टर एक बड़े शहर में कहीं वाक़या है, जिसका सबूत ये है कि अपने खुफिया मुखबरों की इतलाआत पर पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद और मकामात पर छापे मारकर गुज़श्ता 1 साल में हीरोइन की जितनी बड़ी मकदार पकड़ी है उसने तमाम गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। मगर इन तमाम कामयाब छापों के बावजूद हमें शुबा है कि मुजरम अब भी नामालूम ज़राए और वसाइल से हीरोइन भारी मकदार में 2 तरफ़ा तौर पर स्मगलर कर रहे हैं। नौशाद राही का फ़ोटो अगरचा पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर उसके अलावा उसके बारे में कोई और बुनियादी मालूमात हासिल नहीं हैं। उसकी गिरफ़्तारी के लिए गुज़श्ता 2 साल में 4 होशियार और ज़हीन अफीसर मुकर्रर किए गए, मगर वो तमाम जद्दोजहद के बावजूद कामयाब ना हो सके और उसकी पादाश में ना सिर्फ उनका कैरियर रिकॉर्ड तबाह हुआ, बल्कि कहीं कहीं पर जुज़वी मुअल्लकी, मुअत्तली और तबादला वगैरह की मुश्किलात से भी 2-4 होना पड़ा। अब इस महम का कुरा फाल मेरे नाम पड़ा है। बस खुदा ही है जो इज़्ज़त व आबरू के साथ मुझे सुरखरू कर सकता है। ज़ाहिर है कि ये केस मेरे लिए इंतहाई अहम है और मैं इसमें इस कदर मसरूफ़ हूँ कि किसी और मामूली मुजरिम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मैं आपसे साफ इनकार कर देता, मगर आप सिफारिश ऐसी ज़बरदस्त लाई हैं कि मैं कश्मकश में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आप बिला वजह परेशान ना हों, मैंने जवाब दिया। मैंने जो मनसूबा बनाया है उसमें बुनियादी किरदार मेरा ही होगा। आपको सिर्फ उस वक्त उस कदर जहमत दूंगा कि जब मैं काफ़ी सबूत हासिल करने में कामयाब हो जाऊं, तो आप मेरे बताए हुए मुकर्रर वक़्त पर छापा मारकर मुजरिमों को गिरफ़्तार कर लें। मैं उन्हें इम्तियाज़ के बारे में कुछ तफसीलात बताई। इंस्पेक्टर जमाल बेग कुछ फ़िक्रमंद हो गए। आपके बयान ने मुझे उलझा दिया है, उन्होंने कहा। इम्तियाज़ साहब कोई बड़े सियासी लीडर नहीं, लेकिन मकामी और सूबाई सतह पर उनकी काफ़ी अहमियत है। दौलतमंद होने की वजह से उनका ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना है। ऊंचे क्लबों और 1-2 खुफिया कमारबाजी के अड्डों पर उनकी आमदो रफ़त मुमकिन हो सकती है, मगर अभी तक उनके खिलाफ पुलिस के पास जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होने का कोई रिकॉर्ड या कोई इतला नहीं है। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत फहमी में मुब्तला होकर एक मुक्तदिर शख्सियत पर हाथ डालने की कोशिश करें और बाद में कफ़े अफसोस मलना पड़े। किसी गलती की सूरत में आपका जो हशर होगा वो तो होगा ही, मगर आपके तावन की पादाश में मैं बिला वजह मुश्किल में फंस जाऊंगा। आप इत्मीनान रखें, मैं बोला। मैं बिलाशुबा कोई तजर्बेकार पुलिस अफीसर नहीं, लेकिन मैंने 2 साल तक अमेरिका में वहाँ जुराइम पेशा अफराद और उनकी सरगर्मियों को काफ़ी करीब से देखा है। मैं हरगिज़ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप पर कोई आँच आए। इसके अलावा मुझे अपनी मौजूदा ज़िंदगी और उसके मफादात भी बेहद अजीज़ हैं।
میں اس قاضی کے قبیلے سے بھی نہیں ہوں جو شہر کے اندیشے میں دبلا ہوا کرتا ہے۔ آپ یقین رکھیں آپ تک دو بات بعد میں پہنچے گی۔ اس سے پہلے اگر مجھے اپنے لیے کوئی حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو بغیر شرمندہ ہوئے بھاگ کھڑا ہوں گا۔ انسپکٹر جمال بیگ مسکرانے لگے۔ غالباً اب انہیں کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اسی محتاط سوچ اور طرز عمل سے کام لیا تو ضرورت پڑنے پر وہ ہر ممکن تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ میں ان سے رابطہ قائم رکھوں اور اپنی کارگزاری کی رپورٹ دیتا رہوں گا، اور اس لیے انہوں نے مجھے دونوں بھی دیے جس پر ہنگامی حالات یا آپس میں ان کی عدم موجودگی کی بلا واسطہ رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا، اور اس ملاقات کے تیسرے دن میں اپنے بنگلے سے غائب ہو گیا۔ سوسائٹی کے جس چھوٹے مگر خوبصورت اور ویل فرنیشڈ بنگلے کو میں نے سیٹھ رحیم خان کے نام سے کرائے پر لیا تھا، اس میں پہلی ہی شام کو میں نے علاقے کے تمام عزیزین کو ایک تعارفی دعوت پر مدعو کیا اور اپنی افتتاحی تقریر میں بتایا کہ میرے آباء و اجداد ایک بہت بڑے سیٹھ تھے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے تھے۔ خدا نے اپنا فضل و کرم کیا اور ہم جہاں خالی ہاتھ گئے تھے، ایک نسل کے بعد ہی اسودہ حالی کے دور میں داخل ہو گئے۔ ہم نے وہاں ہاتھی دانت کی تجارت اور اس کی مصنوعات کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور اب 3-4 نسلوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پرانی شان و شوکت کے حامل بن گئے۔ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی آزاد اسلامی مملکت کے قیام کے بعد ہم لوگ پھر اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے میں یہاں حالات کے جائزے اور ابتدائی ضروری انتظامات کے لیے آیا ہوں۔ رفتہ رفتہ باقی اعزاز آتے جائیں گے۔ سر دست میں نے رہائش کے لیے آپ کے مہذب تعلیم یافتہ اور معروف کاروباری علاقے کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ایک اچھا پڑوسی پائیں گے اور جواباً خود بھی اچھے پڑوسیوں کی طرح حقوق ہمسائیگی کا پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد میں نے فرداً ہر مہمان سے تعارف حاصل کیا۔ بعد ازاں لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں اور ایک مختصر سی تفریحی پروگرام کے بعد یہ دعوت اختتام پذیر ہو گئی۔ اس تعارفی تقریب کے بعد میں کسی بھی دن پروفیسر ڈان زان مغل کی آمد کا منتظر تھا اور مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 5ویں دن صبح 10 بجے ڈان زان موصوف میرے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ملاقات کے لیے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا جس پر پہلے بھی عمل پیرا ہو چکے تھے، مگر آمنے سامنے ہونے کے باوجود مجھے اعتماد تھا کہ وہ مجھے ہرگز نہیں پہچان سکیں گے۔ سیٹھ رحیم خان کی اس حیثیت سے میں نے میک اپ ایسا کیا تھا کہ مجھے نہ صرف ان کے بلکہ نوشابہ کے بھی شناخت کرنے سے قاصر رہنے کا مکمل یقین تھا۔ چھوٹی سی فرنچ کٹ داڑھی، ناک پر سنہری فریم کا چشمہ جس کے بغیر پاور کے نیلگوں شیشوں کے پیچھے آنکھوں میں سبزی مائل کنٹیکٹ لینز، چہرے، ہاتھوں، بازوؤں، پیروں اور جہاں تک جسم کے کھلنے کا امکان تھا قدرے سانولا رنگ، گالوں کی ہڈیوں پر معمولی سی پیڈنگ، اور یہ سب ایسی چیزیں تھیں جنہیں میرا حلیہ کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ ڈان زان مغل نے حسب معمول اپنے کچھ کرتب دکھائے، پھر میرے شوق اور مشغلوں کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے محض انہیں تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے موسیقی، مصوری، گھوڑ سواری اور ایسی ہی کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے بار بار پہلو بدلنے کے بعد آخر پوچھ ہی لیا، کیا آپ کو فلش، پوکر یا ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ میں اچھل پڑا اور جھٹ سے جواب دیا کہ فلش پر تو میری جان جاتی ہے، لیکن میں بڑی بازیاں کھیلتا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور یوں چشمہ می ان کے بریف کیس سے باہر آ گیا۔ میں نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، کہا کہ میں ایسی چیزوں کا قائل نہیں، مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے۔ کیسا ہی شارپر ہو، میرے مقابلے پر آ کر اس کی ساری ترقی تمام ہو جاتی ہے اور بالآخر جیت میری ہی ہوتی ہے۔ مغل صاحب نے چشمے کی افادیت پر مزید کچھ فرمایا اور میں یوں جیسے ان پر کوئی احسان کر رہا ہوں اسے خریدنے پر آمادہ ہو گیا۔ ڈان زان نے سمجھ لیا کہ اس گاہک سے زیادہ ملنے کی امید نہیں، اس لیے انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا اور یوں وہ چشمے جو پہلے میں نے اپنے شوق اور انجانے پر میں ایک بڑی رقم دے کر خریدا تھا 500 میں لے لیا۔ اس کے بعد جاوید اور نصابہ سے بھی ملاقات لازمی تھی، مگر یہ ملاقات سابقہ کلب میں نہیں، ایک دوسرے کلب میں ہوئی۔ مجھے کم و بیش پہلی ہی داستان سننے کو ملی، صرف اس جزوی تبدیلی کے ساتھ
اس مرتبہ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور مالدار سسر نے داماد کو 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ روپے دے دیے تھے، اور جیسا کہ توقع تھی نوشابہ مجھے نہیں پہچان سکی، اگرچہ کسی نامعلوم وجہ سے وہ گاہے بگاہے مجھے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھنے لگتی، جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں ان کی مدد کا وعدہ کیا اور اس ملاقات کے تیسرے دن رات کے 10:05 پر ایک مرتبہ پھر اسی عمارت میں موجود تھا، مگر ایک دوسرے کمرے میں۔ یہ قدر حیرت کی بات تھی کہ امتیاز نے میرے فرار کے بعد بھی اس اڈے کو بند یا تبدیل نہیں کیا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے اسے یہ اعتماد ہے کہ اول تو یہاں چھاپا نہیں پڑ سکتا، اور پڑ بھی جائے تو وہ اس سے بچ نکلے گا۔ نئے شکار کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر غالباً صرف اس لیے لایا جاتا تھا کہ وہ غیر ضروری طور پر آئے دن کے درد سری مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اس بار میں نے چشمے کے سلسلے میں ایک دوسرا طریقہ کار اختیار کیا تھا، جس کا ذکر کرنا میں ڈان زان سے ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے بھول گیا۔ پڑوس کے ایک شریر بچے کو جو ہر وقت گلی میں کھیلتا رہتا تھا اور جس کی عمر 8-10 برس سے زیادہ نہیں تھی، میں نے ببل گم کے ایک پورے پیکٹ کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب بھی اسے بلاؤں وہ آ جائے، اور اس وقت میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں جو بھی بیٹھا ہو اور اپنا کھلونا اور اس وقت میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں جو بھی بیٹھا ہو اپنا پستول سے اسے ہینڈز اپ کہے اور لبلبی دبا دے۔ یہ کھلونا پستول ایسا تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا اور لبلبی دبانے پر ایک پتلی سی دھار سامنے والے پر پڑتی تھی۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ جب میں بلاؤں تو پستول میں پانی نہیں بلکہ روشنائی بن کر لائے۔ بس تھوڑی سی چنانچہ عین اسی وقت جب کہ ڈان زان مغل صاحب نے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ شوخ لڑکا آیا، زان صاحب سے بڑے باروب لہجے میں ہینڈز اپ کیا اور پچگاری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب یہ اس کی نشانہ بازی کی مہارت تھی یا حسن اتفاق کہ روشنائی ڈان زان کے صاحب کے روئے مبارک پر پڑی، جس نے انہیں رو سیاہ کر دیا اور انہیں منہ دھونے کے لیے باتھ روم جانا پڑا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ان کا بریف کیس کھولا اور اس میں کئی چشمے رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک چشمہ بالکل ویسا ہی معلوم ہوا جیسا اس رات چشمے والے نے لگا رکھا تھا اور جسے میں نے توڑ دیا تھا۔ میں نے وہ چشمہ نکال کر محفوظ کر لیا اور اطمینان سے ڈان زان صاحب کے باتھ روم سے واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ معذرت وغیرہ میں پہلے ہی کر چکا تھا کہ پڑوس کا یہ بچہ بہت شریر ہے اور میرے معزز مہمانوں کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کی شرارت کر چکا ہے۔ پہلے میں نے اسے صرف ڈانٹنا کافی سمجھا تھا، مگر اب میں یقیناً اس کے باپ سے شکایت کروں گا کہ وہ اسے مناسب سرزنش کرے، کیونکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت ناقابل برداشت ہوگی۔ مغل صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے تاش کی گڈی نکالی، وہ چشمہ لگا جو مغل صاحب فروخت کر گئے تھے۔ حسب سابق پتوں پر نیلے رنگ کے نشانات نظر آنے لگے۔ اس کے بعد میں نے وہ چشمہ ناک پر رکھا جو خود اڑایا تھا، اور جو پتوں پر نظر ڈالی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسی گڈی کے ہر پتے پر دوسرے خفیہ نشانات بھی تھے جو نیلے نہیں سرخی مائل تھے، اور ان سے ہر پتے کی بالکل صحیح قدر و قیمت کا اظہار ہو رہا تھا۔ دونوں بلکہ تینوں چشموں کے فریم کا ڈیزائن یکساں تھا، رنگ مختلف تھے۔ وہ جو خریدے تھے کتھئی رنگ کے تھے اور جو اڑایا تھا اس کا فریم کالے رنگ کا تھا۔ ایک اور نازک سا فرق بھی تھا، میرے چشموں کے شیشوں کا رنگ ہلکا کرمزی تھا جبکہ کالے فریم کے شیشے نیلگوں تھے۔ دونوں رنگ اتنے ہلکے تھے کہ دن میں تو آسانی سے نظر آ جاتے، مگر رات کے وقت بجلی کی روشنی میں انہیں دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں دوسرے دن ایک اینک ساز کی دکان پر گیا اور کالے فریم والے چشموں کے شیشے نکلوا کر اپنے خریدے ہوئے چشمے اس میں لگوا لیے۔ یہ داستان ابھی یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک بار پھر اسی عمارت میں لے جایا گیا جہاں پہلے جا چکا تھا، لیکن کمرہ وہ نہیں تھا، دوسرا تھا۔ کام یہاں بھی وہی ہو رہا تھا، 4-5 میزوں پر بازیاں جمی ہوئی تھیں، اور یہ شاید اتفاق تھا کہ میز پر امتیاز بھی چشمہ لگائی کھیل میں مصروف تھا۔ یہاں بھی ایک نگران میز کرسی ڈالے سب سے الگ بیٹھا تھا، مگر اس کا انداز سابقہ نگران سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ مجھ سے اس کا تعارف شوکت خان کے نام سے کرایا گیا۔ کمرے کے ایک گوشے میں 2 میزیں خالی تھی۔ شوکت خان نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کی دعوت دی۔
مگر میں امتیاز کی میز کی طرف بڑھ گیا، قریب پہنچ کر متوجہ کیا اور کہا کہ آپ شہر کی معروف شخصیت ہیں، میں حال ہی میں یورپ سے آیا ہوں، اس کے باوجود آپ سے غائبانہ متعارف ہو چکا ہے، کیا آپ مجھے کھیلنے کا موقع دے کر عزت افزائی کریں گے؟ امتیاز نے مجھے غور سے دیکھا، اٹھ کر ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ دوسری میز پر تشریف رکھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میں، جاوید، عزیز اور نوشابہ خالی میز پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ کے بعد امتیاز بھی آ گیا، 2 افراد اور بھی نمودار ہوئے اور خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے بریف کیس سے بالکل نئی کرنسی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر سامنے رکھیں، سیل پیک تاش کی گڈی کھولی گئی اور کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے ہر پتے کے سرخ نشانات بالکل صاف نظر آ رہے تھے اور وہ پتوں سے پوری مطابقت رکھتے تھے۔ 1-2 بازیاں مجھے دانستہ جیتنے کا موقع دیا گیا۔ پھر امتیاز نے سنبھالا لیا اور اچھے پتوں پر بڑی بڑی رقموں کی چالیں چلنے لگا، مگر ظاہر تھا کہ میں بھی اس کے پتے پڑھ رہا تھا، اس لیے جب بھی اس کے ہاتھ میں بڑے پتے آتے تھے میں مقابلے سے دستبردار ہو جاتا، اور جب میرے پاس اچھے اور اس کے پاس کمزور پتے ہوتے تو اس کے بلف کھیلنے کے باوجود کبھی شور نہیں کراتا تھا اور چال پر چال چلتا رہتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بعد کی زیادہ تر بازیاں بھی جیت کر مجموعی اعتبار سے اپنی رقم میں 1 لاکھ روپے سے اوپر کا اضافہ کر چکا تھا۔ یہ صورتحال امتیاز کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ قدرے حیرت زدہ سا نظر آ رہا تھا، گاہے گاہے غور سے مجھے اور پھر میرے چشمے کو دیکھنے لگتا۔ بالآخر اس نے شارپنگ اور پتے بازی شروع کر دی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ متواتر جیتنا میرے پلان میں شامل نہیں تھا، ہارنا اس لیے ضروری تھا کہ میرے تمام نوٹ نشان زدہ تھے، جنہیں میں بعد میں برآمد کر کے بطور ثبوت استعمال کیا جانا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی چالوں کا کوئی توڑ نہیں کیا اور ہارنے لگا۔ پہلے وہ جیتے ہوئے 1,00,000-1.25 ہارے اور پھر اپنی لائی ہوئی رقم میں سے بھی تقریباً 75,000 امتیاز کے سامنے پڑے ہوئے ڈھیر میں شامل کر دیے۔ اس موقع پر میں نے پہلی مرتبہ جیب سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا، گویا اپنے اعصاب کو تمباکو کے نشے سے تسکین دینے کی متوقع کوشش کی، لیکن میری یہ حرکت اس سے کہیں زیادہ اہم تھی جتنا بظاہر نظر آ رہی تھی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ نگران شوکت خان کی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے رسیور کان سے لگایا، کچھ سنا اور چند الفاظ میں کچھ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اٹھ کر امتیاز کے پاس آیا اور اس کے دائیں کان میں سرگوشی کی۔ امتیاز نے سر ہلایا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شوکت خان نے بلند آواز میں کمرے میں موجود افراد کو اپنی جانب متوجہ کیا اور بتایا کہ حضرات، پولیس نے عمارت پر چھاپا مارا ہے، مگر گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب شہر کے معززین ہیں، ہم آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایسی ہنگامی صورتحال کا مکمل تدارک ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے اپنے بریف کیس ہمارے حوالے کر دیں۔ سب نے بریف کیس دے دیے۔ شوکت خان نے انہیں کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی آہنی الماری میں رکھا، وہیں بجلی کے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ دیوار کا ایک حصہ الماری سمیت دوسری جانب گھوم گیا اور پہلی الماری کی جگہ ایک دوسری اسی طرح کی الماری سامنے آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی میز پر بیٹھا ہوا اسی کا ایک آدمی اٹھا، میز کو کچھ کہا اور پھر اسے دبایا، اور اس کے پائے چھوٹے ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو میز 3 فٹ اونچی تھی اس کی اونچائی انچوں میں باقی رہ گئی۔ شوکت خان نے سوئچ بورڈ میں لگا ہوا دوسرا بٹن دبایا اور میزوں کی لمبائی چوڑائی کے برابر فرش کا حصہ گھوم گیا۔ جو نچلا حصہ اوپر ہماری نظروں کے سامنے آیا، اس پر صرف ایک بڑی سی میز فرش کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور جلد ہی اسے کھینچ کر بلند کر لیا گیا، اور اب اس کے فولڈنگ پایوں کی اونچائی کم و بیش 3 فٹ ہوگی۔ کمرے کے تمام حاضرین اپنے اپنے کرسیاں گھسیٹ کر میز کے گرد آ بیٹھے۔ الماری کھولی گئی اور اس کے نچلے خانوں میں پھولوں، میووں، کریم کیک، پیسٹریوں کی تشتریاں بھری رکھی تھی اور انہیں میز پر چن دیا گیا۔ کمرے میں پہلے سے موجود لمبے چوڑے فریج سے ٹھنڈے مشروبات کی بوتلیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں۔ سارا کام 5 منٹ سے بھی کم وقت میں انجام پا گیا۔ ہم تیسری منزل پر تھے اور پولیس کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت تو لگ ہی سکتا تھا۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ پرشور آواز کے ساتھ کھلا اور انسپکٹر جمال بیگ 2 مسلح کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور اور کانسٹیبلوں کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا
कि इस मर्तबा मुझे जिस कमरे में लाया गया था वो इमारत के निगरान और ज़ाती कमरा और आफस था, और ये कि शौकत खान ही मैनेजर का रोल अदा करता है। उस बोर्डिंग हाउस का मैनेजर कौन है? जमाल बेग ने पूछा। शौकत खान जल्दी से खड़ा हो गया। मैं हूँ जनाब, फरमाइए। हमें रिपोर्ट मिली है कि बोर्डिंग हाउस की आड़ में यहाँ हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं। जमाल बेग ने सख्त लहजे में कहा, मसलन कमारबाजी, जिस्म फरोशी, मनशियात की तजारत और स्मगलिंग वगैरह। ये बिल्डिंग इस वक्त पुलिस के मुहासरे में है और मैं हर कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। किसी ने आपको गलत रिपोर्ट दी है, शौकत खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ सिर्फ शरीफ किराएदार रहते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं। रही तलाशी की बात तो आप जिस तरह चाहें अपना इत्मीनान कर सकते हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शौकत खान ने रिवाल्वर से हम सब की तरफ इशारा किया। इनमें से कुछ बोर्डिंग हाउस के किराएदार हैं और कुछ मेरे ज़ाती दोस्त, शौकत खान ने मुतमिन अंदाज में कहा, और मैंने आज इन्हें एक छोटी सी तकरीब के सिलसिले में मदऊ किया था। शौकत खान ने पलट कर एक कांस्टेबल की तरफ देखा। नूर मोहम्मद, जाओ सब इंस्पेक्टर फरीद से कहो कि वो मुख्तलिफ कमरों की तलाशी ले। हर मंजिल का हर कमरा देखना सरोदस्त ज़रूरी नहीं, बशर्ते कि कोई मशकूक बात या चीज़ नज़र ना आए। इब्तदाई कार्रवाई के नतीजे से मुझे 15 मिनट के अंदर मतला किया जाए। कांस्टेबल ने अटेंशन होकर सैल्यूट किया और कमरे से बाहर चला गया। अब जमाल बेग फिर शौकत खान की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या यहाँ फ्लश नहीं हो रहा था? उसने पूछा। आपको मेज़ पर ताश के पत्ते और नोट नज़र आ रहे हैं? मैनेजर ने पहली मर्तबा नागवारी का इजहार किया। तंज करने की ज़रूरत नहीं है, जमाल ने डांटा। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। जी नहीं, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था। आप इन मुअज़्ज़िज़ीन से दरियाफ़त कर सकते हैं। जमाल ने अब पूरी गौर और तवज्जो से हमारी तरफ देखा। इम्तियाज़ अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। गालिबन हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, वो नरमी से बोला। दुरुस्त है, मैं आपको जानता हूँ इम्तियाज़ साहब, जमाल ने जवाब दिया, और आपकी शोहरत से भी वाकिफ़ हूँ। तो फिर मेरी बात का यकीन कीजिए, यहाँ सचमुच एक दावत ही जारी थी। अब मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। ज़ाहिर है कि ये पूरी प्लानिंग मेरी थी। मैं इंस्पेक्टर जमाल बेग को बराबर रिपोर्टें देता रहा था और होने वाले इक़दामात से आगाह करता रहा था। आज छापे के लिए भी हमारे दरमियान तवील गुफ्तगू हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि पुलिस की कितनी नफरी बिल्डिंग के बाहर मुहासरा किए हुए हैं और कितनी तादाद इमारत के अंदर मुख्तलिफ मंजिलों पर तलाशी ले रही है। छापे का सिग्नल उस वक्त दिया गया था जब मैंने जेब से लाइटर निकाला था। ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर था जो कई मखसूस सिग्नल नशर कर सकता था। ये इशारा पाकर ही जमाल इमारत में दाखिल हुआ था। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी ज़ुबान खोलूं, लेकिन पहले से तयशुदा फैसले के मुताबिक मुझे ज़ाहिर यही करना था जैसे मेरा और इंस्पेक्टर जमाल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। बाकी इमारत के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर यहाँ वाकई जुआ हो रहा था। इम्तियाज़ और शौकत खान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जावेद, अजीज़ और नशाबा को हैरत भी दीदनी थी। शेर साहब, आप ये क्या फरमा रहे हैं? शौकत खान जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा और शाने दबाकर बोला, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जो कुछ समझना था वो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अब आप ज़रा आंखें और कान खोलकर हालात को जानने की कोशिश करें। मैंने इस तरह जैसे इंस्पेक्टर जमाल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो, और मैं पहली मर्तबा उसे बता रहा हूँ। डान जान मुगल की मुलाकात से लेकर आज तक की दास्तान बयान की और कहा कि मैंने एक दुनिया देखी है। इस तरह के हथकंडे मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं क्लब में पहले जावेद और नौशाबा की मुलाकात के बाद ही समझ गया था कि मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है। चुनाचा अपनी पूरी तैयारी करके आया था। मेरी जेब में एक माइक्रो कैसेट रिकॉर्ड मौजूद है जिसे मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है जो यहाँ होता रहा है। मैंने मिस्टर इम्तियाज़ के साथ खेलने की ख्वाहिश इसीलिए ज़ाहिर की थी कि किसी और की आवाज़ पहचानी जाए या ना पहचानी जाए, लेकिन वो सियासी लीडर हैं। हज़ारों कान उनकी मखसूस आवाज़ और लबो लहजे से आशना हैं। कोई उसे शनाख्त से इनकार नहीं कर सकता। वैसे इन लोगों की होशियारी और चालाकी का जवाब नहीं। पुलिस के छापे की इत्तला मिलते ही उन्होंने जिस तरह कमरे का हुलिया बदला है वो अपनी मिसाल आप है। फिर मैंने जमाल बेग को उस मैकेनिकल निज़ाम और स्विच बोर्ड के उन बटनों के बारे में बताया
جس کے ذریعے 5 منٹ میں جوے کا اڈا بورڈنگ ہاؤس کے مینیجر کے آفس میں تبدیل ہو گیا تھا۔ شوکت خان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ نوشابہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہی تھی۔ شہر کے ان 5-6 شرفا کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی جو آسان دولت کمانے کے لالچ میں ان جال سازوں کا شکار بنے تھے، مگر امتیاز انتہائی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اسی وقت سب انسپکٹر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جمال کو بتایا کہ تینوں منزلوں پر تقریباً 30 کمروں کی تلاشی لی جا چکی ہے، مگر کہیں سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ہر کمرے میں ایک کرایہ دار مقیم ہے جس کے پاس شناختی کاغذات موجود ہیں۔ جمال بیگ نے فکر مند انداز میں میری طرف دیکھا۔ انسپکٹر جمال، امتیاز بھاری آواز میں بولا، اس نوجوان نے ابھی جو دلچسپ کہانی سنائی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی اس کی ذہنی اختراع یہ میں نہیں جانتا، مگر تم زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت کر سکتے ہو وہ صرف اتنی ہے کہ سوسائٹی کے کچھ معزز افراد اپنا دل بہلانے کے لیے شوکت صاحب کے آفس میں تاش کھیل رہے تھے جو ہم سب کے مشترکہ دوست ہیں۔ بلا شبہ اس سے ہماری کچھ ذلت و رسوائی ہوگی، مگر یہ سوچو کہ ہمارے ہاتھ کیا آئے گا۔ اس با اثر طبقے کی دشمنی اور جس کے ایک اشارے سے تمہاری یہ وردی بھی اتر سکتی ہے جس میں اس وقت تم اتنے اسمارٹ نظر آ رہے ہو۔ انسپکٹر صاحب، میں نے جلدی سے کہا، ایک عظیم کارنامہ آپ کی دسترس میں ہے۔ دشمن کی باتوں میں آ گئے تو ساری زندگی کف افسوس ملتے رہیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو شخص چند منٹ میں کمار خانے کو آفس میں بدل سکتا ہے، اس سے یہ بھی بعید نہیں کہ بورڈنگ ہاؤس کے دوسرے کمروں میں بھی یہی پرکاری دکھائی ہو۔ آپ یہ مائکرو کیس ریکارڈ سنبھالیں جس میں یہاں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہے۔ ان شریف آدمیوں کو آہنی زیور پہنائیں اور پھر میرے ساتھ چلیں۔ میں بھی ذرا بورڈنگ ہاؤس کے معزز کرایہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کمرے میں جو کاریگری کی گئی ہے اس کا مظاہرہ کسی بھی وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے جیب سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر جمال کے ہاتھ میں دے دیا۔ امتیاز مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا۔ سیٹھ صاحب، آخر آپ کو ان شریف آدمیوں سے کیا دشمنی ہے کہ ہم آپس میں اس معاملے کو طے نہیں کر سکتے؟ وہ بولا۔ محترم، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے نرمی سے کہا اور 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ بڑے اطمینان سے اپنی فرنچ داڑھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی، چشمہ اتارا، گالوں کی پیڈنگ اور آنکھوں سے کنٹیکٹ لینز علیحدہ کیے۔ اب آپ کہیں تو میں منہ بات بھی دھواؤں؟ میرے خیال میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، آپ اتنے گدھے بھی نہیں ہیں۔ اوہ تم، بے اختیار امتیاز کے منہ سے نکلا۔ جناب والا، میں نے سر کو خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔